یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی اور ایک ایسی محبت کی جس نے سنگ مرمر میں سانسیں لے لے 17ویں صدی کا برصغیر مغل سلطنت اپنی شان و شوکت کی انتہا پر تھی، اور اسی سلطنت میں ایک شہزادہ رہتا تھا، شہزادہ خرم، جو بعد میں شاہ جہاں کے نام سے دنیا میں مشہور ہوا۔ شہزادہ خرم بچپن سے ہی بہادر ذہین اور فنون لطیفہ کا عاشق تھا۔ اسے تعمیرات اور خوبصورتی سے خاص لگاؤ تھا۔ ایک دن شاہی محل کے باغ میں اس کی نظر ایک حسین نازک اور باوقار لڑکی پر پڑی، ارجمند بانو بیگم۔ وہ لمحہ جیسے ٹھہر گیا، اور اس ایک نظر نے شہزادے کی پوری زندگی بدل دی۔ خرم نے دل ہی دل میں کہا، یہ وہ چہرہ ہے جو میری دنیا بدل دے گا۔ کچھ سال بعد دونوں کی شادی ہوئی، اور ارجمند بانو کو ایک نیا نام ملا، ممتاز محل۔ وہ صرف شاہ جہاں کی بیوی نہیں تھی، بلکہ اس کی روح، اس کا سکون، اس کی طاقت تھی۔ شاہ جہاں جہاں بھی جاتا ممتاز اس کے ساتھ ہوتی۔ جنگ کے میدانوں میں، دربار کے فیصلوں میں وہ ہمیشہ اس کے پہلو میں رہتی۔ مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ سن 1631 عیسوی میں برہان پور کے مقام پر جب ممتاز محل اپنے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، وہ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ شاہ جہاں ٹوٹ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے کئی دن تک کھانا نہیں کھایا، کسی سے بات نہیں کی، صرف تاج محل کی بنیاد اپنے دل میں رکھ لی۔ اس نے کہا، میں اس کے لیے ایک ایسا گھر بناؤں گا جہاں وقت بھی سر جھکائے کھڑا ہوگا۔ یوں تاج محل کا خواب جنم لیتا ہے۔ 22 سال کی مسلسل محنت، 20,000 مزدور، اور دنیا بھر سے لائے گئے سفید سنگ مرمر، دن رات ہتھوڑوں اور چھینیوں کی آواز، محبت کی ایک نئی تاریخ لکھ رہی تھی۔ جب تاج محل مکمل ہوا تو اسے دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ اس کے گنبد میں چاند جھلملاتا اور دیواروں پر محبت کندہ تھی۔ تاج محل صرف ایک عمارت نہیں، بلکہ ایک دل ہے جو آج بھی ممتاز کے نام سے دھڑکتا ہے۔ مگر وقت ظالم ہوتا ہے۔ شاہ جہاں کا اپنا بیٹا اورنگزیب تخت حاصل کرنے کے لیے باپ کو قید کر دیتا ہے۔ اب وہ بادشاہ نہیں رہا، بس ایک بوڑھا عاشق رہ گیا جو قلعے کی کھڑکی سے روز تاج محل کو دیکھتا تھا۔ کہتے ہیں اس نے اپنی آخری سانس تک اسی محل کو تکتا رہا، اور پھر 1658 میں شاہ جہاں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسے تاج محل کے اندر ممتاز محل کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یوں محبت کے دو مسافر ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ آج تاج محل دنیا کے 7 عجوبوں میں شمار ہوتا ہے، مگر اصل عجوبہ وہ محبت ہے جو موت کے بعد بھی زندہ رہی۔